ہم بستری کے غلط طریقے اور سائنس۔ اس طرح ہم بستری کرنے سے عورت کی فضلے کی نالی میں زخم اور کینسر، اس طرح ہم بستری کرنے سے مرد کا عضو خاص سکڑنا اور باریک ہونا شروع، اس طرح ہم بستری کرنے سے مردانہ قوت کمزور اور آتش کا مرض ہو، اس طرح ہم بستری کرنے سے عورت کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا نام ہے جو آپسی محبت و ہمدردی پہ قائم ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت پریشانیاں ہیں۔ زندگی میں سب کچھ ہو مگر سکون میسر نہ ہو تو زندگی کسی کام کی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کو سکون پہنچانے کے باعث ان کے جنس سے اس لیے بیوی پیدا کی جس سے شادی کر کے انسان زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بناتا ہے۔ ہم بستری کے غلط طریقے اور سائنس۔ شرعی اعتبار سے بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جمع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جمع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری میں جس چیز کو منع کیا اور حرام قرار دیا، آج سائنس اسی سے منع کرتی ہے، بلکہ مرد کو نامرد اور کینسر تک کے نقصانات بھی بیان کرتی ہے۔ ناظرین، ایک سائنس کی تحقیق دوبر یعنی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنی بیوی کے دوبر میں یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا یا اس کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا، تو ایسا شخص اس شریعت سے بری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد کی ہے۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اب یہ بھی سن لیجئے۔ اس کے بارے میں ایک یورپین خاتون کے مشاہدات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک یورپین ڈاکٹر لڑکی اپنی بیتی بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے دوست کی محبت عروج پر تھی، وہ حد درجہ جنسی ذہن کا آدمی تھا، لیکن ایک چیز سے میں سخت گھبراتی تھی کہ وہ مجھے پیچھے یعنی پخانے کے راستے سے ہم بستری کرنے کو مجبور کرتا تھا، کیونکہ ایک نازک بدن عورت ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں نے پہلے تو کئی بار منع کیا لیکن میرا بوائے فرینڈز نہ مانا۔ آخر کار میں ایک دن مجبور ہو کر اس کے لیے الٹی لیٹ گئی۔ اس نے جب اپنا عضو شدت سے میرے عقبے راستے سے اندر کیا تو مجھے حد درجے تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے نہ چھوڑا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے عقبی راستے سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے باوجود مجھے دوستی اور الفت نے اس سے شکوہ کرنے سے روکا۔
ٹھیک 3 دن بعد اس نے پھر مجھے پیچھے کے راستے سے استعمال کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس دفعہ درد اور زیادہ ہوا کیونکہ سابقہ زخم میرے درد کو اور بڑھا رہے تھے۔ میں نے اس بار سختی سے منع کیا لیکن میرے بوائے فرینڈز کی ضد مقابل آئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے آگے سے کم اور پیچھے سے زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے قبض ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے قبض کی گولیاں لی لیکن صرف وقتی فائدہ ہوا۔ آخر کار گولیاں کھا کھا کے میں تھک گئی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری رنگ ٹرم یعنی فضلے کی نالی میں زخم ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنے سینئرز کو چیک کروایا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ آپ کے فضلے کی نالی میں سوزش اور ورم شروع ہوئی جو کہ بڑھتی گئی حتیٰ کہ زخم میں تبدیل ہو گئی۔ پھر زخم بڑھتا گیا حتیٰ کہ یہ زخم کینسر بن چکا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی۔ میں نے اپنے بوائے فرینڈز کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کے بعد میں نے علاج کروایا اور ڈاکٹرز نے مجھے آپریشن کا مشورہ دیا۔ کئی گھنٹے آپریشن کے بعد وہ حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد پھر 8 ماہ کی سخت تکلیف کے بعد میں ڈیوٹی پر آئی۔ ایک اور صاحب فرماتے ہیں میں اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تھا لیکن ایک دن میں نے اپنے عضو خاص پر ایک زخم محسوس کیا۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی، آخر یہ زخم بڑھتا گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا۔ ٹیسٹ رپورٹ کا رزلٹ سامنے آیا تو واضح ہوا کہ مجھے آتش ہو گیا ہے جو اتنا خطرناک مرض ہے جو کہ نسلوں تک جاتا ہے، خاص طور پر وائرس آتش۔ ناظرین میں اپنی طرف سے بتاتا چلوں، آتش کی جو بیماری ہے یہ مرد کے عضو خاص میں ہوتی ہے اور شاید میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ صرف انسان کو ہوتی ہے۔ میں نے اپنا علاج شروع کیا، میرا عضو خاص اکھڑنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ بالکل چھوٹا اور باریک ہو گیا۔ اس کے بعد میں عورت کے قابل نہ رہا۔ میری زخم تو ٹھیک ہو گئے لیکن میری جنسی زندگی ختم ہو گئی۔ معزز سامعین، عورت کے پیچھے مقام میں ہم بستری کرنا شریعت نے بھی حرام قرار دیا ہے اور سائنس سے بھی آپ اس کے نقصانات جان سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔